فقہ میں اور میڈیکل میں اور شعر و شاعری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جاننے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ میڈیکل فیلڈ میں بہت ماہر تھی, لوگوں کا علاج کرتی تھی. جب مجھ سے پوچھا گیا یہ کہاں سے آپ نے سیکھا, کہا جب اللہ کے پیغمبر بیمار تھے اور میرے ہی گھر میں تھے تو مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کا طریقہ تو دوائیں میں تیار کرتی تھی, اس کی وجہ سے میرے پاس کیا ہے علم آ گئی. تو طب اور میڈیکل میں بھی کیا ہے وہ بہت کیا ہے ماہرہ تھی, بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی, اور شعر و شاعری بھی. تھوڑا حصہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپنی اور ساری ایمان والوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پڑھ چکے ہیں, اور یہ بڑی ہی فضیلت اور مقام اور مرتبہ رکھنے والی خاتون ہیں. مسروق بن اجدہ تابعی ہیں, بڑے تابعی ہیں, 62 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, اس لیے صحابی نہیں ہو سکے, لیکن مشہور تابعی ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے, سبحان اللہ, آدمی جیسی محبت کرتا ویسی زبان اس کے سے الفاظ ادا ہوتے ہیں. تو کہتے تھے حدثتنی المبرأۃ الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حبیبۃ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے کہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے اس خاتون نے جس کی پاکی اللہ نے آسمانوں سے بیان کی ہے, جو صدیقہ ہے, جو صدیق کی بیٹی ہے, جو اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے, محبوبہ ہے. اس نے حدیث اس طریقے سے بیان کرتے تھے, یعنی نام بھی نہیں لیتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ اللہ کے حبیب کی, اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے, صدیق کی بیٹی صدیقہ نے, اور جن کی پاک دامنی اللہ نے آسمان سے بیان کی ہے, اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی, یہ کہتے تھے. اس کے بعد حدیث کو ذکر کرتے تھے. اندازہ لگائیے کہ کس قدر احترام واجب اور ضروری ہے, اور اگر کوئی آدمی ان کی شان میں کوتاہی کرتا ہے تو اور ظاہر اور آپ سے ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے کہ کس قدر خطرناک چیز ہو سکتی ہے. پچھلے ہفتے میں یہ بات ذکر کی گئی ان کے متعلق سرسری معلومات کہ 6 سال میں نکاح ہوا, 9 سال میں رخصتی ہوئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 نمبر کی بیوی ہے نکاح کے اعتبار سے, اور رخصتی کے اعتبار سے 3 نمبر کی بیوی ہے. نکاح سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی یعنی پورے کپڑے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی خاتون سے نکاح نہیں کیا مگر یہ کہ وہ مطلقہ یا بیوہ تھی. آپ نے جس کنواری سے نکاح کیا وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور اسی طریقے سے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر آپ کا محبوب کون ہے, کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے. پھر پوچھا گیا مردوں میں کس سے, تو کہا کہ ان کے والد سے. اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے. آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے صحابہ ان دنوں میں آپ کو تحفہ اور گفٹ دیا کرتے تھے جب آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتے تھے. اور یہ باتیں جب دوسری بیویوں کو ناپسند آئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات بھی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم مجھے عائشہ کے سلسلے میں تکلیف نہ دو, عائشہ کے سلسلے میں تم لوگ مجھے تکلیف مت دو. اللہ کی قسم تم میں کسی کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں تو قرآن کا نزول نہیں ہوتا ہے, لیکن جب میں عائشہ کے ساتھ ایک لحاظ میں ہوتا ہوں تو اس موقع پر بھی کیا ہے مجھ پر قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں, اس لیے ان کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو. حالانکہ یہ معاملہ کئی لوگوں نے پیش کیا, سب سے پہلے ام سلمہ نے, پھر زینب بنت جہش نے, اور سب سے پہلے ام سلمہ نے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد نے, اور اخیر میں ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے. اور انہی کا جواب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھا کہ کیا میں جواب دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی ہوں, تو چہرے سے بھانپ لیا اور پھر جواب دینا شروع کر دیا. دونوں کی گفتگو اللہ کے پیغمبر سنتے رہے, اور یہاں تک کی باتوں میں
اور ایویڈنس اور دلائل کے طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دوسری ماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے ان پر غالب آ گئی. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا انہا ابنتو ابی بکرین، یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، یعنی کوئی عام خاتون نہیں ہے. یہاں تک یہ بات ہماری ہو چکی تھی. اب اس کے بعد آتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 1 مہینے کا ایلا کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی آپ نے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے. آگے انشاءاللہ یہ بات آیات آ بھی رہی. قسم کھا لی آپ نے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں نے، آپ کی بیویوں نے آپ سے ڈیمانڈ کر دیا تھا مجھے یہ ہونا یہ ہونا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک تم لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا یا 29 دنوں تک نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آیات نازل ہوتی ہیں، آیت نمبر 28-29 کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے اللہ کے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں، ساز و سامان چاہتی ہیں، تو آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں ساز و سامان دیتا ہوں اور پیار سے اچھی طریقے سے تم سے کیا ہے الگ اور جدا ہو جاؤ، یعنی طلاق دے دیتا ہوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ آپشن اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ آپشن اپنی بیویوں کو پیش کر دیجیے، دنیا چاہیے تو آپ سے الگ ہو جائیں، اور اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے اور بڑا اجر چاہیے تو آپ کے ساتھ اسی غربت کے ساتھ وہ نباہ کریں. یہ ڈیمانڈ اس وقت انہوں نے کیا، پہلے نہیں ڈیمانڈ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعی مال آ گیا تھا تب انہوں نے کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وغیرہ کر کے سب ختم کر دیتے تھے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فبدا بعائشہ، سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں کن کے پاس آئے؟ کس آیت تخیر اس کو کہتے ہیں، آپشن والی آیت، جو چاہیے وہ سلیکٹ کر لو آپ. تو آپ سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک معاملہ تمہارے پاس پیش کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں جلد بازی سے فیصلہ نہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے سمجھ لینا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد کوئی ڈیسیزن اور فیصلہ لینا. تو کہنے لگی اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات جس میں آپشن دیا گیا تھا وہ تلاوت کر دی. جانتے ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہنے لگی افیک یا رسول اللہ استشیر ابویہ، آپ کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کے لیے جاؤں گی، ان سے ڈیسیزن اور فیصلہ لوں گی، ان سے ایڈوائز دوں گی آپ کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں؟ بل اختار اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، میں خود اس لائق ہوں کہ میں اختیار کرتی ہوں، میں اللہ کو، رسول کو اور آخرت کے گھر کو تیار کرتی ہوں، اختیار کرتی ہوں، مجھے کسی سے ڈیسیزن اور فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں. افیک یا رسول اللہ استشیر ابویہ، آپ کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ لینے کے لیے جاؤں گی. تعجب کیا انہوں نے اور کہا کہ میں اللہ کو، رسول کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو کیا ہے اختیار کرتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ کہا وَأَسْأَلُكَ أَلَّا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِّن نِّسَائِكَ بِالَّذِي، اور پیارے رسول آپ سے ایک درخواست ہے، میں نے جو بات بیان کی ہے نا آپ اپنی دوسری بیویوں کو مت بتائیے گا کہ عائشہ نے کیا کہا. ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ درخواست ہے کہ میں نے کیا کہا ہے یہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو مت بتائیے گا. تو آپ وسلم نے کہا کہ دیکھو لا تسألنی امرات منہن الا اخبرت، کوئی بھی پوچھے گی نا مجھ سے کہ عائشہ نے کیا کہا نا میں پورا جواب تمہارا بتا دوں گا کہ عائشہ نے اللہ کو، رسول کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کیا ہے. اور وہ کیا کہتی ہیں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کسی 8 بیویوں میں سے کسی کو مت بتائیے گا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے.
تو آپ نے کہا کوئی بھی پوچھے گا مجھ سے تو میں بتا دوں گا. کیوں؟ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا، لوگوں کو تکلیفوں میں ڈالنے والا اور سخت پیغام لانے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر کے بھیجا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اس کی باتوں میں ہر جگہ نہیں آنا چاہیے. آپ ابھی پڑھ چکے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، لیکن کیا ہے جہاں پر معاملہ دوسرا ہو وہاں پر کیا آپ نے صراحتاً کہہ دیا کہ نہیں کوئی بھی پوچھے گا تو میں بتا دوں گی، کوئی بھی پوچھے گا تو میں بتا دوں گا. اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام و مرتبے میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے جو دنیا کی کسی بھی شخصیت کے حصے میں نہیں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی، جب آپ پر تہمت لگائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک پریشان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما کر کے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی اور پاکی بیان. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے عرش والے رب کے پاس ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ پوری تفصیل کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، تو تم اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کرو. انسانی سے گناہ ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بات کہی، اب تک تو دنیا والے کہتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بات کہی تو اما عائشہ کا بیان ہے کہ میرے آنسو وہ تھے جو رکنے میں نہیں تھے، اور میں نے آپ کی طرف سے چہرہ موڑ لیا اور کہا فصبر جمیل. آج میں ویسے ہی صبر کرتی ہوں جیسے یوسف کے والد نے کیا تھا، ان کو نام یاد نہیں آیا، کم عمر کی تھی، نام یاد نہیں آیا اور چہرہ پھیر لیا. کہتی ہیں کہ کچھ ہی وقت گزرا تھا، ابھی آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی کے نازل ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آیات نازل. وہ خود ان کا خود کا بیان ہے وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِوَحْيٍ يُتْلَى. مجھے اپنے بارے میں یہ گمان تک بھی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو اتنا اونچا اور بلند مقام والا نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے پاکی بیان کرے گا قرآنی آیات میں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ رب العالمین میری پاکی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دے گا جس میں میری پاکی کیا ہے کی طرف اشارہ ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن کی آیات نازل فرما دے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان پڑھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر، ان کی پاکی کا دن، ان کی طہارت اور ان کے تزکیہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت اور مقام ان کے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی کیا ہے پاکی بیان کی. اس طریقے سے یہ صدیقہ ہو گئی، کیا ہو گئی، صدیقہ ہو گئی، اور صدیق کی بیٹی بڑا اونچا اور اعلیٰ مقام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اسی طریقے سے جہاں تک ان کے علم کا معاملہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ علم کی مالک تھی. سنن ترمذی کی روایت ہے 3883 کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول کہتے ہیں جو فقیہ صحابہ میں سے تھے، فتویٰ دینے والے صحابہ میں سے تھے، جب یمن اللہ کے پیغمبر نے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا تو ان کے پیچھے ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا تھا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما. ہم صحابہ کرام پر جب بھی کوئی حدیث مشکل ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تو ان کے پاس ضرور اس سلسلے میں کیا ہے ہمیں علم اور معلومات ملتی تھی. کوئی بھی مشکل آتی، کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کس کے پاس جاتے تھے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور ان کے پاس سے ہمیں علم ملتا تھا. اسی طریقے سے مسروق تابعی ہے جو ابھی جن کا ذکر ہوا ہے، ان سے کسی نے کہا کہ هل كانت عائشہ تحسن الفرائض، کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرائض اور میراث کے احکام کو جانتی تھی؟ تو کہنے لگے تم کیا سوال کرتے ہو؟ وقد رأيت مشيخة اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
यस्अलूनहा अनिल फराइज़, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा को देखा वो फराइज के मसले उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा करते थे। इमाम तबरानी ने अल कबीर के अंदर इसको जिक्र किया 291 के अंदर। और अता इब्न अबी रिबाह जो खुद अपने आप में बहुत बड़े आलिम, 114 हिजरी में उनकी वफात हुई। एक वक्त था कि कहा जाता था ला युफ्ती इल्ला अता, कानून था ये मक्का के जो गवर्नर थे कि मक्का के अंदर अता के अलावा कोई फतवा नहीं दे सकता है। इतने बड़े आलिम, वो खुद कहते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लोगों में सबसे ज्यादा फकीह, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली और ओपिनियन और राय सबसे बेहतरीन रखने वाली है। और इसी तरीके से उर्वा बिन जुबैर जो उनके भांजे हैं वो कहते हैं 94 हिजरी में उनकी वफात हुई, मा रअयतु अहदन आलमा बिफ़िक़्हिन वला तिब्बिन वला शिअरिन मिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने फिक़्ह में और मेडिकल में और शेर व शायरी में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा जानने वाला किसी को देखा ही नहीं है। ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत माहिर थी, लोगों का इलाज करती थी। जब मुझसे पूछा गया ये कहां से आपने सीखा, कहा जब अल्लाह के पैगंबर बीमार थे और मेरे ही घर में थे तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाज का तरीका तो दवाएं मैं तैयार करती थी, इसकी वजह से मेरे पास क्या है इल्म आ गई। तो तिब और मेडिकल में भी क्या है वो बहुत क्या है माहिरा थी, बहुत बड़ी आलिमा और फातिला थी, और शेर व शायरी भी। इसी तरीके से इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बड़े ताबई हैं, 124 हिजरी में उनकी वफात, वो कहते हैं लौ जुमिअ इल्मु आयशा इला इल्मि जमीअ निसा, अगर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म और बाकी सारी औरतों का इल्म जमा कर दिया जाए लकान इल्मु आयशा अफदल, तो तन्हा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म क्या है ज्यादा और अफदल हो जाएगा। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला अअलमु फी उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल वला फी निसाई मुतलकन इमरातुन आलम मिनहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बल्कि पूरी कायनात में जितनी भी खातून पैदा हुई हैं किसी के बारे में ये नहीं जानता हूं कि वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा जानने वाली होंगी। अफ़क़हुन निसाई मुतलक, औरतों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली खातून आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और अगर मर्दों में आप देखेंगे तो टॉप के मर्दों में शामिल है, इससे पहले भी जिक्र हो चुका है, 7 फतवा देने वाले बड़े बड़े सहाबा में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम है, यानी उमर, अली, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, ज़ैद बिन साबित और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमईन, ये 7 फतवा देने वाले बड़े बड़े सहाबा हैं। इनमें से एक नाम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, 7 मुक्सिरीन सहाबा यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा रिवायात बयान की, हजारों से ज्यादा रिवायत जिन्होंने बयान की, उन 7 लोगों में एक नाम किनका है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। 2210 2210 रिवायात इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की, बल्कि इनकी रिवायात को अगर साइड में कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा गैप दीन के अंदर क्या है आ जाएगा। इनकी रिवायात को अगर हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये उन सहाबा में जिन्होंने कसरत से रिवायात बयान की हैं, यानी अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अनस इब्न मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद अल खुदरी और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये 7 लोग हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा रिवायात जिक्र की हैं। अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद अल खुदरी, अनस बिन मालिक और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर आला मकाम है इनका। इसी तरीके से आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन बीमार रहे, इस दुनिया से रुखसत और वफात पाने से पहले पहले आप कई दिनों तक बीमार रहे। उन बीमारी के अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन ही पूछते थे ऐना अना लियौम, ऐना अना गदन, मैं आज किसके यहाँ बारी है, कल किसके पास बारी होगी, परसों किसके यहाँ बारी है। इस्तिब्ताअन लियौम आयशा, आप इंतजार कर रहे थे कब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी आई। तो उन अय्याम में जब आप बीमार थे हर दिन ये कहते थे आज मैं किसके यहाँ हूं, कल किसके यहाँ बारी होगी, परसों किसके यहाँ बारी होगी। यहां तक कि आप वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुतहहरात इस बात को समझ गई कि आप उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला
انہا کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، اور سارے لوگوں نے اتفاق سے آپ کے جو آخری ایام تھے وہ سارے کے سارے ایام کیا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزرے۔ اور ان کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے، وہ کہتی ہیں فلما کان یومی قبضہ اللہ بین سحری و نحری، جس دن میری باری تھی اسی دن اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باہوں میں تھے، یعنی آپ میری حلق اور سینے کے درمیان تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور اس سے علاوہ ایک اور بڑی فضیلت ہے جو وہ فرماتی ہیں کہ آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، میں نے مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے مسواک کیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فجمع اللہ بین ریقی وریقی فی آخر یوم من الدنیا واول یوم من الاخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اکٹھا اور جمع کر دیا دنیا کے آخری دن میں اور آخرت کے پہلے دن میں۔ اسی طریقے سے سیدنا جبریل علیہ السلام آئے آپ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ عائشہ ہے، آپ ان کو سلام عرض کر دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام عرض کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترا ما لا ارا، ان پر بھی سلامتی ہو، آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنتی خاتون میں سے ہیں، اور تمام صحابہ کے معاملہ کیا ہے، بالکل متفق علیہ تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک صحابی، ایک شخص نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سخت سست کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ اے بدبخت اور کمینے یہاں سے ہٹ جا، اتؤذی حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جانتے ہیں انہوں نے کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ یہ بات بھی جانتے ہیں جنگ جمل کا جو معاملہ تھا، جنگ جمل میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کو جنگ روکنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ دونوں میں کچھ معاملہ ہوا ہے تو کیوں نہ ان کے سامنے ذکر کروں گا تو وہ کچھ بیان کریں گے، لیکن اس طریقے سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دفاع کیا۔ جہاں تک ان کا صدقہ خیرات والا معاملہ وہ بہت ہائی لیول کا تھا، بہت ہائی لیول کا، روزہ پورے سال رکھتی تھی، چند دنوں کو چھوڑ دیا، حیض کے ایام کو چھوڑ دیا جائے اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ دیا جائے اور ایام تشریق کو چھوڑ کر کے اکثر دنوں میں کیا ہو وہ روزہ رکھا کرتی، اکثر دنوں میں، اور جو کچھ آتا سب صدقہ و خیرات، شام بھی نہیں ہونے دیتی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ بھی کوئی دے دے، ملین اور ملیار بھی کسی نے دے دیا ہے تو اس قدر نہیں بچتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ وہ اپنے پاس روک سکے، افطار کے لیے اپنے پاس کیا ہے کوئی چیز روک سکے، روزے کی حالت میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس قدر بھی کیا ہے وہ نہیں بچا پاتی تھی، سب کا سب کیا ہے صدقہ کر دیا کرتی، یعنی حد درجہ جو ہے تقویٰ اور ڈرنے والی اور دنیا سے بے پرواہ اور بے نیاز، اتنا مقام اور مرتبہ تھا۔ وفات سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے ان کے پاس سے، بخاری کی روایت ہے 4753 کی، دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اور ہم کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں قبول ہو یا نہ اس سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے لوگوں کیا قبول ہونا چاہیے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ وہ وبا ہے کہ جو ہماری ساری نیکیوں کو اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اگر اس دور میں بچا لے جائے تو انسان بہت ساری چیزوں سے بچ گیا ہے، بہت بڑا فتنہ، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی وفات سے پہلے انہوں نے اجازت مانگی تاکہ اما عائشہ کے پاس آ سکے، اور بالکل وفات کا وقت قریب تھا۔ جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگی اخشا ان یثنی علی، مجھے میری طبیعت نہیں کرتی کہ میں عبداللہ بن عباس کو اجازت دوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس آئیں گے تو میری تعریف نہ کرنے لگ جائیں، میری تعریف نہ کرنے لگ جائیں، اس لیے مجھے ڈر، میں اجازت نہیں دے رہی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا چہرہ ہے، پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں آئے تو کہا کہ کیسی ہیں آپ؟ تو کہتی ہے کہ بخیر اتقیت، اگر میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں تو میں بہتر ہوں، اور اگر اللہ سے کا ڈر نہیں ہے میرے پاس تو میں کوئی بھی خیر و بھلائی میں نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بخیر انشاءاللہ، آپ خیر اور بھلائی میں ہوں گے اللہ نے چاہا تو۔ آپ اللہ کے رسول کی بیوی، آپ کے علاوہ کسی بھی خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا جو باقرہ ہو، اور آپ کی
برات اور آپ کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے. یہ کچھ کہا انہوں نے. اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر تشریف لائے. یہ دنیا میں سب سے چہیتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ. تو جیسے ہی وہ آئے کہیں وہ بھی تعریف نہ کرنے لگ جائیں تو کہا دیکھو ابھی عبداللہ بن عباس آئے تھے اور میری تعریف کر کے گئے ہیں. وَجِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں بھولی بسری چیز ہو جاؤں، لوگ مجھے جانے بھی نہیں کہ عائشہ کون ہے، پہچانے ہی نہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرا تعارف ہو کہ میں اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا اس طرح سے انٹروڈکشن اور تعارف ہو، بلکہ دنیا مجھے جانے ہی نہیں، پہچانے ہی نہیں. میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے. اور اسی وجہ سے وہ وہاں پر دفن نہیں ہونا چاہتی تھی. کہاں پر؟ جہاں اللہ کے پیغمبر اور ان کے والد وغیرہ مدفون ہیں. کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میرا بھی ذکر ہونے لگ جائے. جب لوگ ابو بکر کا، جب اللہ کے پیغمبر کا، ابو بکر کا، عمر کا ذکر ہو تو میں وہاں اگر مدفون نہیں رہوں گی تو کہیں میرا بھی ذکر نہ ہو جائے. اس وجہ سے بھی کیا ہے وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے وہی دفن کرنا جہاں میری اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں دفن کی گئی، وہی مجھے دفن کرنا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے میرا ذکر ان بزرگوں اور پاک ہستیوں کے ساتھ کیا ہے کہ جبہ رانی کی بڑی فضیلت ہے. کہاں کہاں تک معاملہ ذکر کیا جائے. 18 سال کی تھی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی ہیں تو وہ سن 57 ہجری تھا، یا بعض روایت کے مطابق کیا ہے 58 ہجری تھا، اور بعض لوگوں نے 59 بھی کہا ہے. زیادہ درست بات 58 کی ہے کہ 58 میں 58 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی منگل کے دن، ٹیوزڈے کے دن، اور بقیع الغرقد کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ بات یاد رہے آپ کے علم میں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو معلومات آپ تک پہنچائی ہیں وہ ان کے مناقب کا 100واں حصہ بھی ہو سکتا نہ ہو. تو ایسا نہیں کہ جو آپ سن لیے یہی سب کچھ ہے، بلکہ بڑی بڑی کتابیں کیا ہے اس پر لکھی گئی اور بہت ساری روایات اس پر موجود ہیں. تو اللہ کی توفیق سے مختصر حالات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کیے گئے. اور معذرت کی میں نے آپ کا وقت کافی زیادہ لے لیا ہے. جن لوگوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں ان میں ام عبداللہ، ام امیمہ، ام حنیفہ اور زینت، یہ 3 لوگ ہیں. اگر وہ موجود ہیں تو آ جائیں تیزی کے ساتھ. 4 لوگ، ام عبداللہ، ام امیمہ، ام حنیفہ اور زینت. کوئی نہیں ہے؟ ام عبداللہ آپ ہیں. یہ لیجیے، یہ پوری کئی کتابوں کا سیٹ دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے ہی کاپیاں چیک کرنی رہتی ہیں. مستقل طور پر جو لوگ جواب دیتے ہیں اور اچھا جواب دیتے ہیں بغیر کسی نقل وقل کے، ان میں الحمدللہ ہماری معیز بھائی کے اہلیہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ نام بدل دیتے، ایک مرتبہ رکھے پھر اس کے بعد دوسرے نام سے تیسرے نام، وہ معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے 100 نمبر پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہی آدمی جواب دے سکتا ہے پورا جس نے سنا ہو یا بعد میں سنا ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر سنے ہوئے کوئی شخص پورا 100 کا 100 نمبر کیا ہے حاصل کر لے. اور بھی نام ہیں ام امیمہ، ام حنیفہ اور زینت، یہ لوگ ہیں موجود. اگر آپ میں سے کوئی ایک سوال ایسے ہی اورلی یہ بیان کر سکتا ہو کہ 7 صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں، کوئی اگر ان کا نام ذکر کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی نام. بس ایک ہی سوال ہے. کوئی ہے ایسا آپ میں سے؟ 7 وہ صحابہ جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں. کوئی بھی نہیں ہے؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ یہ 7 نام آپ کو یاد نہیں رہے گا. ابھی اگر کرکٹر کا ذکر کر دیا جائے کسی 7 کرکٹر کا کہ یہ فلاں جگہ تھے تو آپ بھولیں گے؟
کیونکہ وہ نام پہلے سے آلریڈی آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. کسی فلمی اسٹار کا ذکر کیا ساتھ ایک جگہ حاضر ہوئے تھے تو آپ بھولیں گے نہیں بھولیں گے, کیونکہ پہلے سے ان کا نام آپ کے یہاں ذہن و دماغ میں. یہ بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نام آلریڈی آپ کو یاد نہیں تھا. ایک مرتبہ سن کر آپ بخاری اور امام شافعی تو ہے نہیں, یاد ہو جائے گا. آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس صحیح, ابو سعید الخدری صحیح, حضرت عائشہ صحیح, 4 ہو گئے. ابو ہریرہ 5 ہو گئے. انس بن مالک 6 ہو گئے. 7واں جابر بن عبداللہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے 540 روایات مروی ہیں. 1540. آئیے آپ دونوں لے لیجیے ایک ایک کر کے. چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.